الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، درود شریف ہماری زبان سے پورا نہیں ہوتا ہے کہ ڈاکیے یعنی فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں بندوں نے آپ پر درود بھیجا ہے. اس کا انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب درود پیش کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس بندے نے درود بھیجا ہے اس کو جا کر کے میرا سلام پیش کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سلام پیش کرتے ہیں اس بندے پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود بھیجے اور خوب درود پڑھنا چاہیے. سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے بادشاہ گزرے ہیں. ان کا معمول تھا کہ وہ ہر جمعرات کو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. درود پڑھنے سے انسان کے دکھ درد غم دور ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جو آدمی درود شریف پڑھنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دکھ درد غم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. ہم دکھ درد غم ٹینشنوں کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، شکایتیں کرتے. سب سے بہترین حل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ دکھ درد غم کی سب سے بہترین دوا یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ درود شریف زیادہ پڑھے. اور درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں بندے پر نازل ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ ایک دعا ہے کہ اللہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر میری طرف سے رحمت نازل فرما دیجیے. ہم نے دعا کی ہے. اور جب انسان دعا کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجات تو کتنے بلند ہوں گے، لیکن اس بندے کے خود درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دیتا ہے. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خوب درود پڑھنا چاہیے. اور کیوں نہ پڑھیں؟ ایسی ذات کوئی آج تک آئی بھی تو نہیں ہے. اتنے احسانات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت پر ہے کہ اگر یہ 24 گھنٹے جاگ کر کے سوئے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تب بھی حق ادا نہیں کر سکتا. اور درود شریف پڑھنے کا جو زیادہ پڑھتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی. جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احسان کیا ہے یہ اس کا بدلہ چکانے کی کوشش کر رہا درود شریف پڑھ کر کے. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ گزرے ہیں. ان کا معمول تھا کہ جمعرات میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ پڑھتے پڑھتے 700 بار پڑھا اور نیند آ گئی، سو گئے. خام میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. بادشاہوں کا یہ حال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خام میں زیارت کے لیے آ رہے ہیں. بادشاہ اس وقت کیسے تھے تو فقیروں کا کیا حال ہوگا. آج تو غریب سے غریب آدمی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا پسند نہیں کرتا. اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ درود شریف پڑھنے سے ملنے والا کیا ہے. وہی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خام میں آ کر کے کہہ رہے کہ آج 300 کم کیوں رہ گئے درود. ان کے خام میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ سے آتے اور آ کر کے شکایت کی
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نور الدین تم یہاں سو رہے ہو، دو کتے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ ان کی آنکھ کھلی گھبرا کر کے، وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اس کے بعد پھر لیٹ گئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا، یہی الفاظ دہرائے کہ 2 کتے پریشان کر رہے اور آپ سو رہے ہو نور الدین۔ پھر وہ آنکھ کھلی، فوراً سے وضو کیا، پھر نماز پڑھی، پھر تیسری مرتبہ لیٹ گئے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور پھر یہی الفاظ دہرائے کہ تم سو رہے ہو اور یہ 2 کتے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ اب بادشاہ پریشان ہو گئے کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک رات میں 3 مرتبہ خواب میں آنا، تاکہ یہ کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اپنے تمام مشیروں کو اور تمام وزیروں کو بلا لیا، تمام علماء کرام کو اکٹھا کر لیا۔ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے سعودی عرب میں، ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ وہاں بڑی تنگی کے حالات ہو گئے تھے، بڑے حالات سخت ہو گئے تھے اور ایک دم بہت پیچھے چلا گیا تھا مالی اعتبار۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس وقت، اس نے علماء کرام کو جمع کیا۔ ہمارے یہاں پریشانی یہ ہے کہ ہم علماء سے مشورہ لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے بڑوں سے، مفتیان کرام سے، علماء کرام سے قرآن و حدیث کی روشنی میں مشورہ لے کر کے کام کریں گے تو علماء کرام، مفتیان کرام ہمیں وہ راستہ دکھا سکتے ہیں جو ہمیں منزل تک جلدی پہنچا سکتا ہے۔ تو انہوں نے تمام علماء کرام، مفتیان کرام کو جمع کیا، کہا یہ بتاؤ کہ یہ مالی جو تنگی ہے کیسے دور ہو سکتی ہے؟ یہ تو آج کل سب کو پریشانی ہے، ہر آدمی جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے، سردی گرمی سب میں جو محنت کر رہا ہے، اس کا یہی تو مقصد ہے کہ جو میری مالی ضرورت ہے وہ اللہ پوری کر دے۔ تو ان کو کہا کہ بھائی سب سے پہلی جو کام کرنے کا ہے، سب سے پہلا جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کریں کہ نماز کی پابندی شروع کریں۔ وہاں کے بادشاہ نے پھر قانون بنایا کہ اب کوئی نماز نہیں چھوڑے گا، جو نماز چھوڑے گا اس کو یا تو جیل میں اٹھا کر کے ڈالیں گے یا اس کو پھر کوڑے پڑیں گے۔ یہ قانون بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی حالت ہی بدل دی۔ وہ تو شہر ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش وہاں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ اقدس وہاں موجود ہے، تو وہاں تو ساری چیزیں جانی ہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہر تنگی کو دور کر سکتی ہے۔ اور ہم وہاں جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، اور جو نہیں گئے ہیں وہ جا کر کے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سب کو بلائے، بار بار بلائے، وہاں جا کر کے دیکھیں۔ ایک تو نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، دوسرا کتنے اہتمام کے ساتھ جماعت کا وہ اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرا کتنے سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور وہاں کی جو دوسری چیز جو سب سے اچھی مجھے لگی، وہاں کی جو صفائی ستھرائی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ وہاں کی جو صفائی ستھرائی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ وہاں مسجدیں جا کر کے دیکھیں، حرمین شریفین، مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا کر کے دیکھیں۔ سارے جتنے بھی آج ہوٹل ہو سکتے ہیں، 5 اسٹار 10 اسٹار جتنے بھی اسٹار ہو سکتے ہیں، سب فیل ہیں ان کے سامنے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کو بھی ایسا سجائیں، ایسی خوبصورت مسجد بنائیں، ایسی صفائی ستھرائی رکھیں۔ وہاں کی قالییں جا کر کے دیکھیں آپ، اگر آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہوگی تو آپ 4 رکعت پڑھ لیں گے۔ ہر چیز کا اتنا بہترین انتظام کیا ہے ان لوگوں نے کہ جو سب سے اعلیٰ چیز ہو سکتی ہے، جو سب سے اعلیٰ چیز ہو سکتی ہے کہ اس کو انہوں نے مسجد کے اندر بچھایا۔ سب سے اعلیٰ چیز مدینے میں کبھی بھی جائیں، وہاں دسترخوان لگتا ہے تو وہاں کی جو کھجور اس پہ پیش کی جاتی ہے وہ مدینے کی سب سے بہترین کھجور پیش کی جاتی ہے۔ وہاں ہر چیز، مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو یا حرمین شریفین ہو، یعنی ہمارا کعبہ قبلہ، یا وہاں ہو، دونوں چیزوں میں۔ اور ہم اپنی مسجدوں کا حال دیکھیں، ہم اپنی مسجدوں میں وہ چیز لا کر کے بچھاتے ہیں جو کوئی اپنے گھر میں بچھانا پسند نہیں کرے گا۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کے اوپر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے وہ کپڑا ہے، وہ ایک کپڑا ہے۔ آپ جو کپڑا پہن کر کے بیٹھے یہ بھی ایک کپڑا ہے۔ ایک کپڑا یہ ہے جو یہاں بچھا ہے، ہر ایک کپڑا کپڑا ہے، لیکن
جب بیت اللہ سے وہ لپٹا ہے اور اس کی جو نسبت بدلی ہے بیت اللہ کے ساتھ لپٹ کر کے، وہ کپڑا سب کپڑوں سے بہتر کپڑا ہے، کیونکہ اس کی نسبت کس چیز سے جڑی؟ اللہ کے گھر سے جڑ گئی، اس لیے اس کپڑے کا اب کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی توڑ نہیں۔ اس لیے آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس کپڑے کے کوئی دھاگے بھی میرے ہاتھ میں آ جائیں تو میں خوش نصیب ہوں گا، وہاں سے لانے کی آدمی کوشش کرتا ہے۔